کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئینی عدالت بنائیں گے، اب آئینی عدالت سے یہ آئینی بینچ کی طرف آئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا۔ مصوری شاہ صاحب کو آپ چیز سے بنائیں اور سارے معاملات کو دیکھیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی جناب ووٹنگ کرائیں، لوگوں سے ووٹ خریدیں، کروڑوں میں لوگوں کو پیسے دیں، انہیں اٹھا لیا جائے، انہیں اغوا کیا جائے، تو کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ میرٹ پہ چلائیں سلسلہ، اور میرٹ کے بغیر آپ چلتے ہیں تو عوام میں یہ چیز انتہائی پریشانی کا باعث۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انتشار ہے اس کو ختم کریں اور غریبوں کے لیے کچھ اقدامات کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت ہمارے ملک میں مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں۔ اتنے غریب لوگ ہیں جو فیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے کیسز کو لے کر نہیں جا سکتے۔ غریبوں کے لیے ایک ایسی کورٹس بنائی جائیں جو ان کی سنوائی ہو اور تمام چیزیں ان کے لیے جو ہیں وداؤٹ اینی ایکسپینڈیچر، کوئی اخراجات کے بغیر سنی جائے، ان کو انصاف دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر وحید کمال آپ سے میں گفتگو ہوں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئینی عدالت بنائیں گے، اب آئینی عدالت سے یہ آئینی بینچ کی طرف آئے ہیں اور اس پر باقاعدہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور ان میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا ملک، جب حکومت کو پتہ ہے اور تمام ارباب اقتدار جانتے ہیں کہ یہاں غریبوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، اور غریبوں کا یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں فیملی کورٹس بنائی ہیں، آپ نے اوورسیز کورٹس بنائی ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں جو فیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے کیسز کو لے کر نہیں جا سکتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ غریب خاندانوں کا باقاعدہ ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ لوگوں نے کارڈز بنائے ہیں، ہر چیز ریکارڈ پہ ہے۔ ان کے لیے بھی باقاعدہ غریبوں کے لیے ایک ایسی کورٹس بنائی جائیں جو ان کی سنوائی ہو اور تمام چیزیں ان کے لیے جو ہیں وداؤٹ اینی ایکسپینڈیچر، کوئی اخراجات کے بغیر سنی جائے، ان کو انصاف دیا جائے، اور غریبوں کے نام سے عدالتیں ہوں اور وہ غریب جو ہیں ان عدالتوں سے رجوع کریں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انتشار ہے اس کو ختم کریں اور غریبوں کے لیے کچھ اقدامات کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت ہمارے ملک میں مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں، بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بجلی کی بلوں سے لوگ دیکھیں کہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ ہے کہ میٹر کے ایک نوٹس آیا اور فیملی کا جو بندہ تھا وہاں پہ انچارج، جو فیملی کا سربراہ تھا، 4 اس کے بچے تھے، اسے کہا کہ میٹر جو ہے کاٹ دیں گے، نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے خودکشی کر دی۔ آپ دیکھیں ایک سوشل میڈیا پہ ایک خاتون چھوٹے سے بچے، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت جس طرح سے ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں پریشانیاں اٹھانے کی، مسائل پیدا کرنے کی، اتنے ہمارے معاملات ہیں اور پورا نظام بھی میرٹ پہ چلتا ہے۔ جب ایک میرٹ بنا ہوا ہے اور وہ میرٹ یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس جائے گا اور اس کے بعد جس کی عمر سب سے زیادہ ہے، ایج میں زیادہ ہے، اس کا حق ہے وہ چیف جسٹس کی سیٹ پر آئے، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ مصوری شاہ صاحب کو آپ چیف جسٹس بنائیں اور سارے معاملات کو دیکھیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی جناب ووٹنگ کرائیں، لوگوں سے ووٹ خریدیں، کروڑوں میں لوگوں کو پیسے دیں، انہیں اٹھا لیا جائے، انہیں اغوا کیا جائے، تو کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ میرٹ پہ چلائیں سلسلہ، اور میرٹ کے بغیر آپ چلتے ہیں تو عوام میں یہ چیز انتہائی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے پاکستان میں اور طبقوں کو اٹھایا ہے کہ خواتین کے لیے فیملی کورٹس بنائی ہیں، انہیں بر وقت انصاف مل جاتا ہے، ابھی آپ نے اوورسیز کے لیے جو ہے عدالتیں بنائی ہیں، ان کو بر وقت انصاف ملے گا، ان کے پراپرٹی میٹرز یہاں حل ہوں گے۔ اسی طرح سے جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وکیلوں کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کس طرح سے وہ پریشان ہیں، ان کے لیے بھی ایک آپ بالکل ایک ایسی کورٹ بنائیں جو غریبوں کے لیے ہو، اور جو غریب لوگ ہیں ان کی عدالتیں علیحدہ ہوں، ان میں وہ جائیں اور بغیر وکیل کیے، بغیر اخراجات کیے ان کو انصاف دیا جائے۔ آخر غریب ہونا کیا پاکستان میں اتنا بڑا ہے کہ وہ انسان غریب ہو کر اپنے تمام حقوق سے محروم ہو جاتا ہے، اپنی تمام جو ہے ناانصافیوں سے گھیر لیتی ہیں؟ تو ہماری گزارش یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے
کہ آپ بجائے یہ انتشار جو پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کریں. اب بائیکاٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے تو کیوں کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ میرٹ پہ فیصلے کریں تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں.